الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر بہت بڑا رحم کیا، اور وہ رحم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ انہی کی بدولت ہم جو ہے وہ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آئے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی ہدایت کا راہ دکھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور یہ احسان کس نے کیا ہمارے اوپر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج کے ہمارے اوپر۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کیا تو جو احسان کرے پھر فرض ہے اگلے کے اوپر کہ اس کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ ہم بھی جب کسی کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں اس کی کہ فلاں نے میرے اوپر یہ احسان کیا تھا، ہم جگہ جگہ پہ بیٹھ کے اس کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، نبی بھیج کے ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دیا۔ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، دنیا کی آبادی کتنی ہے، اس آبادی میں سے کتنے لوگوں کو جو ہے جو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ اب اس بڑے احسان کا پھر کیا بدلہ کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا بہت سارا ذکر۔ اب اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کچھ مسنون دعائیں اگر ہم یاد کر لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو دعائیں ہیں، وہ دعائیں کیا ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، پاؤں جوتا پہنتے مسجد میں اندر رکھتے ہوئے کی دعا، باہر نکلتے ہوئے کی دعا، باتھ روم جاتے ہوئے کی دعا، واپس آتے ہوئے کی دعا، پھر مسنون اذکار جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں صبح اور شام کے لیے، پھر اس کے بعد دن میں 5 دفعہ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے جو پکا طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ اور وہ نماز جو ہے وہ اگر باجماعت اہتمام ہم کریں تو دیکھیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیاں شمار کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اور اللہ سبحانہ سب سے بڑا جو ذکر کہا گیا، سب سے بڑا ذکر جو ہے پھر قرآن ذکر ہے اس کا۔ اب قرآن کو جو ہے وہ ہم پڑھیں، قرآن کو ہم سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں۔ اس سے بڑھ کے اور ذکر جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر گزارتے ہیں، اس راہ پہ چلتے ہیں جس راہ پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو پھر آپ کا ہر لمحہ اس کی یاد میں گزرتا ہے۔ یہی کہا گیا کہ ذکرن کثیرا، بہت سارا ذکر کرو، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ اب صبح کا آغاز اور شام، اب دیکھیے یہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ آیت جو ہے نا ایک حیرانی والی ہوگی۔ ہم نے اکثر یہ آیت تو سنی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہم نے اکثر میں سے سنی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آ کے جاگے آیت نمبر 56 ہے، یہی ہے، بے شک اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی رسول پہ جو درود بھیجا کرو۔ صلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو تو رحمت بھیجنا اللہ کی طرف سے، اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو رحمت مانگنا لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور اگر انسان کے عام لوگوں کے اوپر ہو، ایمان والوں مسلمانوں کے ساتھ اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، رحمت مانگنا، درود بھیجنا، سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو ہم نے پڑھا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے رسول نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا خوشخبری یہاں پہ ہمیں دی گئی ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو صبح شام۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو بہت سارا، صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ هُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے، یصلی علیکم، وہ تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ جو بات نبی کے لیے کہی گئی وہ میرے اور آپ کے لیے بھی کہی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور اعزاز کیا ہوگا ہمارے لیے؟ هُوَ الَّذِي یصلی علیکم، کہ وہ تم پہ اپنی رحمت، تم پہ رحمت بھیجتا ہے، وَمَلَائِکَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی۔ یہی بات کہی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس کے فرشتے جو ہیں وہ رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟
وہ تو وہ اللہ ہے یصلی علیکم، وہ تم پہ رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، کس لیے؟ کتنی فکر ہے، لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تمہیں من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اس نے نبی بھیجا، اس نے قرآن اتارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس لیے ہمارے اوپر جو ہے وہ رحمت نازل، یہ اس سے بڑھ کے اور رحمت کیا ہے کہ ہمیں اندھیرے سے نکالا۔ تو یہاں بھی کہا گیا لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے ظلم جو ہے وہ روشنی کی طرف، نور کی طرف تمہیں نکالے، جہاں تم بھٹک رہے ہو وہاں سے تمہیں راہ راست ملے۔ بھلا جس نے کھلونے بنائے ہوں کبھی اس نے بھی توڑے ہیں، اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ ان کا میں خیال رکھوں، ان کو سینت کے رکھوں، ان کے اوپر جو ہے کوئی گرد تک نہ پڑنے پائے۔ تو اللہ رحمتیں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں جو ہے وہ ان اندھیروں سے، ان ظلمات سے نکالے اور نور کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنوں پہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب کتنا رحم کرنے والا ہے؟ وہ جو حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں جو ہے وہ تھے، شریک تھے، ایک عورت کا ایک بچہ گم ہو گیا۔ وہ بچہ جو ہے وہ بیچاری ڈھونڈتی پھر رہی ہے اس کو، ادھر جا رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ خاصی تگودو کے بعد وہ بچہ اس کو مل جاتا ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پیار کرتی ہے اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اگر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنا بچہ یہ آگ میں پھینک دو تو پھینک دے گی؟ یہ جو آگ کا الاؤ جل رہا ہے، یہ کیسے پھینک دے گی عورت؟ ان کا اللہ جو ہے وہ اس 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے، وہ کیسے پھینکے گا؟ اس لیے تھوڑی بنایا کہ ہمیں جو ہے وہ جہنم میں پھینک دے گا وہ اللہ۔ تو وہ ہے کان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم، ان کا تحفہ ہوگا، یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے اس سے، جس دن ملاقات ہوگی اللہ سے، اس دن تحفہ ہوگا۔ کیا ہوگا اس دن تحفہ؟ سلام، سلامتی۔ اس دن اب یہ سلام جو ہے وہ اس کو 3 معنوں میں ہم لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جنتیوں کو جو ہے وہ سلام فرمائیں گے، ایک یہ کہ فرشتے جو ہے وہ سلام کریں گے، اور تیسرا کہ جنتی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سلام سلام جو ہے وہ کہیں گے۔ تو یہ تحفہ ہوگا اس دن۔ تحیتہم یوم یلقونہ، تحفہ ہوگا ان کے لیے یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے اس سے۔ ہمیں تو ملنے کا اعتبار نہیں ہے تو پھر ہمیں تحفہ کیا ملنا ہے؟ اگر ہمیں ملنے کا اعتبار ہو کہ ہاں اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو پھر ہم اپنی راہ سیدھی نہ کر لیں، پھر ہم اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کر لیں۔ چند گھڑیاں ہیں ہمارے پاس، اور ان چند گھڑیوں میں بھی جو ہے وہ ہم دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے۔ جس کو یہ یقین، کس حد تک یقین ہونا چاہیے؟ دیکھیں یقین کا لیول، میں اکثر جو ہے وہ عرض کیا کرتا ہوں، یقین کا لیول یہ ہونا چاہیے جیسے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اس حد تک یقین ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں۔ اس حد تک یقین ہمیں قائم کر، ہاں ملنا ہے۔ جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہاں شام کو جو ہے وہ ہم نے اپنی پرفارمنس رپورٹ دینی ہے تو پھر ہم اپنے دن کو اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے چند گھڑیوں بعد، چند لمحات بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو پھر ہم اپنی زندگیاں ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنی پرفارمنس بہتر کیوں نہیں کر لیتے؟ شام کو تو پتا ہے کہ جناب سال بعد انکریمنٹ، اگر جو ہے وہ اچھا کام نہ کیا تو انکریمنٹ نہیں لگے گی، پروموشن نہیں ہوگی، پورا سال جی لگا کے کام کرتے ہیں۔ وہ جس کے جنتوں کے وعدے جس نے کر دیے ہیں، اس جنتوں کو، وعدوں کو لینے کے لیے ہم اس کے لیے جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اپنی پرفارمنس ٹھیک نہیں کرتے؟ ہم کیوں ان راہوں پہ بھٹک جاتے ہیں جو شیطان کی راہیں ہیں؟ دیکھیے اللہ کی راہ ایک ہی ہے تخلیق کائنات سے، اور وہ راہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہر نبی کا پیغام ایک ہی پیغام رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا۔ اس کے علاوہ ہزاروں راستے ہیں، لاکھوں راستے ہیں، کروڑوں راستے ہیں، وہ سارے شیطانی راستے ہیں۔ جس بھی راہ پہ اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کے چلیں گے وہ شیطان کے راستے، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی اس کی طرف لے کے جائے، چاہے ماں باپ لے جائیں، استاد لے جائے، کوئی اور لے جائے، جو بھی اس راہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ راہ جو ہے وہ شیطانی راہ ہے۔ اصل راہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دی۔ اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا، اور پھر کیا کہا؟ یہ ہمیں لکھ کے دے دیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے کیا؟ عزتوں والا اجر۔ عزتوں والا اجر کیا ہوگا؟ بہت بڑا اکرام والا اجر، بدلہ۔ کیا بدلہ؟ اس سے بڑھ کے اور بدلہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے۔
اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار مل گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی گارنٹی مل گئی کہ اب کے بعد کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو بس یہ بتا دیا کہ ہاں جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، نیچے نہریں باری ہوں گی، حور ہوں گی۔ نہیں، ہم جنتوں کو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ یہ تو اس لیے ہمارے لیے جو ہے وہ اس لیے کہ بلٹ ان ہے کہ یہ مخلوق جنت سے نکالی گئی ہے، اس لیے بلٹ ان ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، چھٹیوں میں پہاڑوں پہ چلے جائیں جہاں پہ سبزہ ہے، وہاں پہ پانی بہ رہا ہے، وہاں پہ جو ہے ہم دریا کے کنارے کے اوپر رہنا پسند کرتے ہیں نیچے، اس لیے کہ یہ چیزیں بلٹ ان ہیں ہمارے اندر۔ ہم اس سیارے کی مخلوق نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا اور ہم ساری عمر اسی کی طرف واپس جانے کی تگودو کرتے ہیں۔ تو اکرام والے اجر جو ہیں وہ اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدن، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن، گواہی دینے والا، مبشرن، اور خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرن، اور خبردار کرنے والا۔ اب گواہی کس بات کی؟ گواہی اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ تربیت یافتہ میں ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے، اور بعض انبیاء اکرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں کی سیر بھی کروا دی کہ جو کہا جا رہا ہے تمہارے مستقبل کے بارے میں وہ سچ ہے، میں گواہ ہوں اس کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کے اوپر سب کچھ دکھا دیا گیا۔ جب سب کچھ دکھا دیا گیا تو وہی آپ نے جو ہے وہ آ کے بتایا لوگوں کو کہ وہاں پہ اس طرح جہنم ہے، اس طرح جنت ہے، تو آپ تو گواہی دینے والے ہیں اس بات کے اوپر۔ وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبریاں سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا، اور پھر کیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کا دائی، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، بِإِذْنِهِ، ساتھ اس کے حکم کے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا روشن چراغ، اور روشن چراغ، ایسا چراغ جس سے روشنی جو ہے وہ پورے جہان میں پھیلی ہے۔ آپ کو اس لیے رحمت للعالمین کہا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ انبیاء اکرام اپنی بستی کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے آتے تھے، لیکن آپ کو جو ہے وہ کہا گیا سراجا منیرا، وہ ایسا چراغ جس چراغ کی روشنی پورے جہان میں جو ہے وہ پھیلتی ہے، سارے جہان کو منور کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیجئے مومنوں کو، خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کے لیے ہے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ لیے ان کے یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمتیں ہیں۔ سب سے بڑی رحمت نبی کا آنا ہے ہمارے لیے، سب سے بڑی رحمت، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ نبی نہ آتے، ہم امت محمدیہ میں نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہی ہوتا، کوئی نتھو رام ہوتا، کوئی کچھ ہوتا، کوئی کچھ ہوتا۔ جنتیں جہنم ان کے لیے یہاں پہ لکھی گئی ہوئی ہے، وہ دنیا میں بھی جلتے ہیں اور آخرت میں بھی جلیں گے جا کے۔ تو سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا انعام ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کہا گیا ہے نا کہ فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اور ہمیں اس امت محمدیہ میں پیدا کر دینا۔ پہلی آواز ہمارے کانوں میں کیا پڑتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلا لفظ مائیں اپنے بچوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ اللہ، اور اللہ کے بعد محمد سکھاتی ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے اور فضل کیا ہوگا ہمارے اوپر؟ بہت بڑا فضل اللہ کا۔ اب اس کے بدلے میں کیا کہا گیا؟ دیکھیں قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کیا جاتا ہے، لیکن پیغام جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کے بدلے میں کیا مانگا گیا؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، مت کہا ماننا کافروں کا، ان کے پیچھے مت چلنا۔ ہر وہ کام جو ہم اللہ اور اس کے رسول کا چھوڑ کے کسی اور کے لیے کرتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کر جاتا ہے۔ سود، جھوٹ، منافقت، ریاکاری، کیا کیا کچھ نہیں ہے، کیا کچھ ہم نہیں کرتے۔ ہماری زندگیاں تو اس اطاعت میں کم گزرتی ہیں، ایک رب کو چھوڑ کے ہزار جگہوں پہ ہم ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، وہاں پہ ہم سجدے کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیٹیگوریکلی بیان کر دیا گیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، مت کافروں کا اور منافقوں کا کہاں ماننا۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور جو دائی ہوتا ہے اس دائی کے لیے یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو مشکلات تو پیش آتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ آگے سے تان و تشنیع بھی کرتے ہیں، لوگ آگے سے مخالفت بھی کرتے ہیں، لوگ ایذائیں پہنچاتے ہیں۔ رسول کو کون سی ایذا تھی جو نہیں دی گئی؟ کون سی تکلیف تھی جو آپ کو نہیں پہنچائی گئی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شب ابی طالب میں جو ہے محصور کر دیا گیا، 3 سال تک آپ وہاں پہ رہے، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، کراہوں میں کانٹے بچھائے گئے، وہی شخصیت جو 40 سال تک مکہ کی فیورٹ پرسنالٹی تھی، کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ تو جب راہ اللہ میں نکلا جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، ان چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں وَدَا أَذَاهُمْ، نظر انداز کیجئے اذاہم، ان کی تکلیفوں کو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پہ رکھیں۔ خیر ہے، جو کرتے ہیں کرتے چلے جائیں، ان کو اگنور کیجئے، ان کو نظر انداز کیجئے، بھروسہ اللہ پہ رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ بہت ہے کارساز تمہارے لیے۔ تو جس کا اللہ کارساز ہو گیا اس کو کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے کیٹیگریکلی کہا گیا، مت کہا ماننا، مت پیچھے چلنا کافروں کے اور منافقوں کے۔ ہم انہی کے پیچھے چلتے ہیں، اپنا تو ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ ہم تو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ملاوٹ کرنی نہیں چھوڑ سکتے، ہم خیانت کرنی نہیں چھوڑ سکتے۔ چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ ہمارے تو ایک رگ میں گھسی ہوئی ہیں یہ چیزیں، یہ کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ اور یہ صرف اسی وجہ سے دور ہوئی ہیں کہ قرآن سے دوری ہے ہماری۔ ہم قرآن کو ہم نے بس ایک ثواب شواب کے لیے رکھ لیا، اصال ثواب حصول ثواب، وہ پڑا ہے اوپر سجایا ہوا، لیکن ہم نے کبھی اس کو اپنے دل میں لگانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ایسے ہی ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ ایک خاتون کا بیٹا جو ہے وہ باہر چلا گیا، ہر مہینے وہ وہاں سے ایک خط بھیجتا، وہ لوگوں کو دکھاتی، دیکھو میرے بیٹے کا خط آیا ہے، اس کو چومتی چاٹتی، اس کو پھر اچھے سے گلاب میں بند کر کے صندوق میں رکھ دیتی۔ بھوک سے ایک دن وہ مر گئی۔ بیٹا آیا اور انہیں پوچھا کہ تو نے اپنی ماں کو بھوک سے مار دیا؟ میں کہا کیسے، میں تو ہر مہینے پیسے بھیجتا تھا۔ اب اس نے اس کو کھول کے پڑھا نہیں ہے، اس کو دکھایا نہیں ہے کسی کو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، اور وہ بھوکی جو ہے وہ مر گئی۔ اگر ڈاکٹر کا پرسکرپشن جو ہے وہ آپ لے کے اس کو سجا کے اپنی جیب میں رکھ لیں، فائدہ ہوگا کوئی ہمیں؟ جب نہیں ہوگا تو پھر ہم قرآن سے کیسے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، ہر حرف پہ نیکی ہے، ہر حرف پہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ تو کیا یہ اسی لیے ہے صرف کہ ہم جو ہے وہ پڑھ کے کہہ دیں جی ہم نے اتنے اس کے لیے پڑھ کے بخش دیے، اتنے میں نے اپنے لیے پڑھ لی اور بس اس کے بعد بات ختم؟ قرآن تو سمجھنے کے لیے ہے، قرآن تو راہ ہدایت ہے، قرآن تو بتاتا ہے کہ اس لیے آتا ہے کہ وہ تمہیں ضابطہ حیات ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہم اس چیز کے اوپر اپنے مینول پہ توجہ نہیں دیں گے، ہم کوئی چیز لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، ٹی وی لیتے ہیں، کچھ بھی لیتے ہیں، کوئی بھی مشینری لیتے ہیں، اس کا ایک مینول آتا ہے ہمارے پاس، اس مینول کو پڑھ کے اس کو مطابق چلانا ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلائیں گے اس کو تو کیا ہوگا؟ وہ چیز خراب ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ قرآن پڑھ کے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو یقین مانیے ہم بھی ویسے ہی ہیں، تباہ کر لیں گے اپنے آپ کو۔ اس لیے ہم نے اس کو رکھ کے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ ہی وکیل کافی ہے۔ یہاں تک تو جو ہے وہ پچھلا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر۔ ایک ٹاپک ہے، ہمارے ہاں بھی یہ عام ہے، بہت ساری جگہوں پہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باہر ہوتے ہیں، ان کے نکاح وایا ٹیلی فون یا وایا ویڈیو کال جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، یا نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی کہتے ہیں اچھا 2 سال بعد کریں گے۔ اسی صورت میں بعد میں اگر کوئی بدگمانیاں آ جاتی ہیں، کوئی ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں تو طلاق ہو جائے، تو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں ہر سٹیپ پہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم، جب تم نکاح کرو، المؤمنات، مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو۔ یہاں چھوئے سے مراد جو ہے وہ خلوت صحیحہ ہے۔ اور اگر تم ان کو چھونے سے پہلے، ان سے ملنے سے پہلے ان کو طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ، پھر کوئی عدت نہیں ہے۔ جب کہہ دیا گیا تم ملے ہی نہیں اس سے، عدت کس لیے ہوتی ہے؟ عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ جو کچھ پیٹ میں ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اگر وہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، نکاح ہوا، تو پھر کسی بات کی کوئی عدت نہیں ہے۔ ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ، کوئی عدت نہیں ہے پھر تمہارے لیے تعتدونہا، جو تم ان سے پوری کروانا چاہتے۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں شمار کرنا شروع کر دو کہ ہاں جی اب عدت شروع ہو گئی ہے، اب 3 مہینے بعد جو ہے دوبارہ ماننا نہیں۔ جہاں پہ جو ہے وہ ایسا سینیریو کریٹ ہو، وہاں پہ کوئی عدت نہیں ہے۔
فمتعوہن، امیمہ بنت شرجیل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس نے برا منایا، آپ نے اسی وقت ایک صحابی کو کہا کہ اس کو جو ہے وہ رخصت کر دو اور 7 2 جوڑے اس کو دے دو، یہ سنت ہے نبی کی اور اس کی کوئی عدت نہیں تھی۔ فمتعوہن، پس دو ان کو کوئی مال متاع، وسرحوہن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کر دو، مت الزام تراشیاں کرو ان کے اوپر۔ ہمارے ہاں جب کوئی طلاق کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بہت ساری خرابیاں اڈاپٹ کر لی ہیں۔ جس وقت طلاق کا منہ لفظ نکلتا ہے سب سے پہلے اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، نہیں نکال سکتے، عدت کے دوران عورت اسی شوہر کے پاس رہے گی، کب کسی کا دل پسیج جائے، اسی لیے جو ہے وہ عدت میں جو ہے وہ رجوع کرنے کا اختیار جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے اٹھاتے ہیں اس کا سامان، اس کو جو ہے وہ جولی بھی سے اس کو سامان نکال دیتے ہیں گھر سے، اور یا پھر یہ کہ جس وقت ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ میں ایسے ایسے الزامات ہم ان کے اوپر لگا دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، یا عورتیں بھی اگر جو ہے وہ جاتی ہیں وہاں پہ لینے کے لیے خلا تو عورتیں بھی ایسی ایسی باتیں کر دیتی ہیں جس کا کوئی حل نہیں۔ یہاں پہ کہا گیا ہے وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور چھوڑنا بھی ہے بھیجنا بھی ہے تو ٹھیک ہے، اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو، اس لیے اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو کہ وہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ تھی، وہ ایک کانٹریکٹ تھا جس کو تم نے نکاح کہتے ہو، وہ ایک گرہ تھی جو تم دونوں میں باندھی گئی تھی، تم کتنے قریب تھے اپنے ایک دوسرے کے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کے بعد جب ختم ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد وہ تمہارے لیے دنیا کی سب سے بری عورت بن گئی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کچھ دیر دلا کے انتہائی اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا حللنا لک ازواجک، یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ بات آ رہی ہے جس وقت حضرت اس وقت تک 4 کی اجازت کا حکم نامہ آ چکا ہوا تھا کہ 4 رکھ سکتے ہیں ایک وقت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسیپشن دی گئی۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایکسیپشن اس لیے دی گئی، سب سے پہلے یہاں پہ اس لیے کہ حضرت زینب بنت حجش، آپ کی پھوپھو کی بیٹی، جس کا نکاح آپ نے اپنے جو ہے منہ بیٹے کے ساتھ کروایا تھا، اور پھر جب اللہ نے کہہ دیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، تو وہ زید بن حارثہ جو زید بن محمد بن گئے تھے دوبارہ زید بن حارثہ ہو گئے، چونکہ جس وقت آپ نے پیغام نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا تھا، ریزسٹنس آئی تھی، نہیں مانے تھے، لیکن جب کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا حکم ہے تو پھر سر تسلیم خم کر دیا گیا تھا، اور پھر جب نہیں نبھی، وہ ایک قریش کے معزز قبیلے کی سب سے خوبصورت خاتون، اور کہاں چاہے وہ بھی ایک اچھے قبیلے سے تھے لیکن تھے تو غلام رہ چکے ہوئے تھے، نہیں نبھی ان کی، بہت روکا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ دو، نہیں ہوئی بات اور پھر طلاق ہو گئی۔ اب سے سب سے زیادہ کون اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ یہ میری وجہ سے ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اب آپ سمجھتے تھے اس کا مداوع تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس سے نکاح کروں، اور دوسری طرف سے لوگوں کی زبانیں تھیں گز گز لمبی کہ جو یہ کہتے تھے کہ لوگ دیکھیں یہ کیسا نبی ہے اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس رسومات کو ان کا خاتمہ کیا گیا کہ اصل میں حقیقت میں جو ہے وہ صرف منہ بولا ہو جانے سے مراد حقیقتاً بیٹا نہیں ہو جاتا۔ کہا گیا مت پکارو ان کو جو ہے وہ منہ بولوں کے نام سے، منہ بولے باپوں کے نام سے، ان کو پکارو ان کے اصل نام سے۔ اگر وہ تمہارے ان کے ناموں کا نہیں پتا تو پھر بھی جو ہے وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، کسی شکل میں بھی ان کو نہیں پکارا جا سکتا۔ پہلے تو یہ احکامات دیے گئے، اور پھر اس کے بعد جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کا نکاح حضرت زینب سے فرما دیا، حضرت زینب جو ہے وہ کہا کرتی ہیں مجھے سبقت حاصل ہے باقی ازواج مطہرات میں سے، تم لوگوں کا نکاح یہاں ہوا، میرا نکاح وہاں ہوا، تم لوگوں کے گواہ یہاں پہ تھے، میرا گواہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہوا۔ کتنی بڑی سبقت حاصل تھی۔ تو اس سے پہلے 4 امہات المومنین میں سے حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 4 تھیں جو اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تھیں۔ تو 5ویں کے لیے پارٹیکولرلی یہ ایکسیپشن دی گئی، اس ایکسیپشن کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ کون سے کس سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ 4 عام مسلمانوں کے لیے ہے، رسول کے لیے ایکسیپشن ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ساری شادیاں جو ہیں وہ صرف تسکین کے لیے نہیں ہیں،
ہم تو نارملی سمجھتے ہیں نکاح کا مطلب ایک جنسی تسکین ہوتا ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے یہ بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صرف حضرت عائشہ کنواری تھیں، اور ان کا نکاح بھی ایک خاص مقصد کے لیے ہوا تھا، اور مقصد وہ کیا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی تو ہو جو خواتین کے بارے مسائل کے بارے میں جو ہے وہ ان کو گائیڈ کرتا رہے، اور آپ ایک عرصہ تک جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حیات رہیں، اور باقی کتنی تھیں؟ اگر بات صرف جنسی تسکین کی ہوتی تو آپ کا پہلا نکاح تو حضرت خدیجہ سے ہوا تھا، کتنی بڑی تھیں آپ سے؟ 15 سال بڑی تھیں آپ سے، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا جو ہیں وہ ایک بوڑھی عورت تھیں، ادھیڑ عمر تھیں، ان کو گھر میں لانے کا مقصد بچوں کے سر کے اوپر کسی کو بٹھانا تھا، گھر میں تربیت کرنا مقصود تھا۔ اس کے بعد 2 آپ کی بیویاں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، آپ کے دونوں جو جگری دوست تھے ان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب بنت حجش آپ کی پھوپھو کی بیٹی تھیں، اور حضرت زید بن حارثہ کی پہلے جو ہے وہ بیوی رہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ باقی دیکھتے ہیں تو کچھ شادیاں ایسی تھیں کہ جیسے اگر کسی کے گھر میں کوئی شادی ہو جائے تو پھر اس گھر میں دشمنی عداوت ختم ہو جاتی ہے۔ ام سلمہ پتہ ہے کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ ابو جہل کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح، جیسے کہ حضرت سلمہ جو ہے وہ انتقال ہوا تھا ابو سلمہ کا، تو ابو سلمہ کی پھر آپ نے خود پیغام نکاح دیا تھا اور نکاح فرمایا تھا آپ نے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے ام حبیبہ کس کی بیٹی تھی؟ بنت سفیان، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ اسی طرح پھر غزوات میں سے بنو قریظہ میں سے، بنو المستلق میں سے، یہ غزوہ قریظہ میں سے، اس کے بعد دوسرے غزوات سے یہودیوں کی بیٹیاں، حضرت صفیہ لے لیجئے آپ، وہ بھی جو ہے وہ اہل یہود میں سے تھی۔ اس طرح ماریہ قبطیہ، مصر کے بادشاہ نے جو ہے وہ آپ کو تحفتاً دی تھی، آپ نے ان کو سے جو ہے وہ نکاح فرمایا تھا۔ تو یہ یہاں پہ لسٹ دے دی گئی اور بتا دیا گیا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے بیویاں۔ کون سی بیویاں؟ اللتی آتیت اجورہن، وہ جن کو تم اپنا اجر، ان کا اجر سے مراد حق مہر، جن کو حق مہر دے چکے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ حلال کر دی گئی۔ وما ملکت یمینک، اور جو جن کی ملک ہوا تمہارا دایاں ہاتھ، مراد یہ ہے کہ لونڈیاں، ملکت ما مما افا اللہ، جو پناہ میں دی گئیں، جو اللہ نے دلوائیں آپ کو لونڈیاں، علیکہ پر، وہ وبنات امک، اور بیٹیاں آپ کے چچاؤں کی، وبنات اماتک، اور بیٹیاں آپ کی پھپھیوں کی، وبنات خالک، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، وبنات خالاتک، اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی۔ کون سی؟ اللتی ہاجرن معک، جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ۔ آپ کے ساتھ سے مراد نہیں ہے کہ کٹھے ہو کے گئیں، اس پیریڈ میں جب ہجرت کا حکم ہوا تو جو اس ٹینر میں جو ہے وہ گئیں، ان میں سے وہ ساری آپ کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے حلال کر دی گئیں۔ انہی میں جو ہے وہ حضرت زینب بنت حجش تھیں، اسی ایکسیپشن کے بارے میں جو ہے وہ کر دی گئی۔ اور اس کے علاوہ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً، اور مومنوں میں سے کوئی عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، جو اپنا نفس ہبہ کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بغیر حق مہر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہبہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے، جو ہبہ کر دے اپنے آپ کے لیے، وہ بھی کنڈیشنلی، ان ارادہ، اگر چاہے نبی، ان اراد النبی، اگر چاہے نبی، ان یستنکحھا، اگر کہ وہ چاہے اس سے نکاح کرے تو وہ کر سکتا ہے، خالصتاً لکا، یہ صرف آپ کے لیے خالص ہے، من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ یہ ایکسیپشنز یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں کہ کس کس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مال شال کا مطالبہ کیا، اس وقت آیت اتری کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی تو اور میں تمہیں کچھ مال دے کے رخصت کر دوں، اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو تو پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ تو سب نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا قبول کیا۔ اب اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام دیا، ہم یہاں پہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو فرض کیا ہم نے، لکھ دیا ہم نے ان کے لیے، فی ازواجہم، اور ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی لونڈیاں ہیں جن کی ملک ان کے دانے ہاتھ، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔
اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ واجب تھا اپنی ازواج مطہرات کی باریاں باندھ دینا. انصاف کا حکم ہے، آپ اسی کے مطابق انصاف کیا کرتے تھے کہ سب کی باریاں اپنے باندھی ہوئی ہوتی تھی. آپ کی عادت تھی کہ آپ شام کو جو ہے وہ سب کے گھروں میں جاتے، سب سے ملتے، اور سب سے دعا سلام کے بعد رات کا قیام اس ام المومنین کے گھر میں گزارتے جس کی باری ہوتی تھی. اس آیت کی روح سے آپ کو جو ہے وہ چھوٹ دے دی گئی، آپ کو ایکسیپشن دے دی گئی کہ یہ آپ پہ نہیں، آپ جہاں چاہیں جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں، جو باری ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. اب ترجی من تشاء، جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں، منہن وتوئی علیکا، جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، من تشاء جس میں سے چاہیں. ہمیں نے بتائی تھا ممن ازلتا، اور علیحدہ اور خواہش کریں، چلے جائیں جس کے آپ نے علیحدہ کیا ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنہوں نے جب جیسے میں نے عرض کیا مدینہ میں جب آسودگی آنی شروع ہوئی تو امہات المومنین کے دلوں میں بھی آیا کہ ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ گھر کا نان نفقہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائے. تو پھر آپ جو ہے وہ علیحدہ ہوئے اور آپ نے مسجد نبی کے ساتھ ایک بالا خانے کے اوپر جو ہے وہ اوپر تشریف لے گئے. پھر کہا کہ اب ان کو جن کے ساتھ آپ واپس ان کو بلا لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ وہی ہے جیسے الہ ہوتا ہے کہ قسم کھا لینا کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اسی شکل میں. تو یہاں پہ میں نے بتائی تھا ممن ازلتا فلا جناح، اور اگر آپ جانا چاہیں، بلانا چاہیں، خواہش رکھنا چاہیں جس کو آپ نے الگ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر. ذالکا، اس لیے ادنا ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں ان کی، ولا یحزن، اور نہ وہ غمناک ہوں، ویرضین، اور وہ راضی ہو جائیں، بما آتیتہن، جو آپ نے دیا ان کو، کلہن، سب کی سب. پھر آپ کو جب وہ ایکسیپشن ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کبھی کسی کا حق نہیں مارا. حالانکہ دیکھیں کچھ ایسی ایکسیپشنز، کچھ ایسی جو اللہ کے رسول کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. جیسے عام مسلمانوں کو 4 کی اجازت ہے، رسول کی اجازت تھی اس سے زیادہ بھی. پہلی بات، ہم پہ صدقہ حلال ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقہ حرام تھا. ہم پہ جو ہے وہ تہجد نفلی نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرضی نماز تھی. اس طرح کچھ ایکسیپشنز، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دی گئی تھیں. تو یہاں پہ بھی ایسے، جیسے ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جو ہے وہ دیکھیں بیواؤں کی شادی ہوتی ہے، کرتے ہیں لوگ، لیکن امہات المومنین میں سے منع کر دیا گیا. اسی سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی کسی کی. تو کچھ ایکسیپشنز جو ہیں وہ ساتھ کر دی گئیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا، حکمتوں والا ہے، اس کو سب پتہ ہے کیا کرنا ہے. اب جب اتنی قربانی انہوں نے دی امہات المومنین نے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند کیا گیا. کس بات کا پابند کیا گیا؟ ولا لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد کوئی عورت آپ کے لیے جائز نہیں. حالانکہ یہ بعد میں حکم واپس ہو گیا تھا، لیکن کسی کو یہ کہہ دیا کہ اب اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے شادی نہیں کریں گے. یہ ہے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا طریقہ ان امہات المومنین کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد کوئی اور علاوہ اور کوئی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ولا، اور نہ ان تبدل بہن، نہ آپ ان کو بدل سکتے ہیں، من ازواج، بیویوں میں سے، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو جو ہے وہ کسی کا حسن اچھا بھی لگے آپ نہیں بدل سکتے. اب یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو طلاق دے کے اس کو جو ہے وہ آپ لے لیں. منع فرما دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تھی عزت و اکرام کن کی؟ ان امہات المومنین کی جنہوں نے اپنا آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نتھی کیا، اور وہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اسلام خواتین میں جو ہے وہ پھیلا. عائشہ رضی اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو کتنی سب سے بڑی تفاسیر جو ہیں، سب سے بڑی احادیث جو ہیں وہ آپ سے مروی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جو ہے وہ ہماری. دیکھیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، اسی طرح امہات المومنین رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے ان کا نمونہ ہے، ان کا اسوہ حسنہ وہ ہے. ان کی طرف دیکھ کے وہ اپنی زندگی انہوں نے گزارنی ہے. اسی طرح جس طرح یہ ہے، اسی طرح پھر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بھی سب لوگ گھروں کے لیے جو ہے اسوہ حسنہ ہے، وہ بھی ایک نمونہ ہے. ابھی ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں. اور البتہ اگرچہ کہ بہت بھلا لگے حسن ان کا، تب بھی نہیں، آپ نہیں کر سکتے. الا ما ملکت یمینکم، سوائے اس کے کہ ان لونڈیوں کے جو ملک میں آئیں آپ کے دانے ہاتھ میں.
کہ وہاں پہ اس وقت کیا تھا، جنگیں ہوتی تھیں، جنگوں میں مال غنیمت آتا تھا، مال غنیمت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ یسألونک عن الانفال، پڑھ لیں سورہ انفال میں جو ہے وہیں سے جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نگہباں۔ اب یہاں تک تو ہوگی بات یہی ٹھیک۔ اگلی آیت کریمہ جو ہے نا، یہ آیت کریمہ آیت حجاب کہلاتی ہے۔ حجاب کا لفظ پہلی دفعہ یہاں پہ استعمال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس یار کے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پردے نہیں تھے گھروں کے اوپر، عمر فاروق گزرے، بلا لیا بیٹھ کے کھانا کھانے، آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ مس ہو گئی حضرت عائشہ سے، فوراً ناگواری چہرے پر آئی اور کہا کاش میری بات مان لی جاتی پردے کے بارے میں۔ اسی وقت یہ آیت کریمہ اتری۔ اس کے 1 سال کے بعد، یہ تمہید تھی اس پردے کے احکامات کے بارے میں جو 1 سال بعد سورہ نور کی آیت 27 میں اترا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخل ہو گھروں نبی کے گھروں میں، الا مگر یہ کہ ان یؤذن لکم، اگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، اگر تمہیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے تو تب تمہیں بلایا گیا ہے تو جاؤ وہاں پہ، غیر ناظرین اناہ، اور پھر یہ نہ ہو کہ جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ، جس وقت بلایا گیا ہے اسی وقت جاؤ جا کے، یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ اچھا کھانا، بیٹھو جا کے کھانے کے پکنے کا انتظار کرو، جب پکے گا تو پھر کھا کے جائیں گے جب بلایا جائے۔ یہ دیکھیں یہ معاشرتی آداب ہیں، یہ بتایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جا رہا ہے، لیکن یہ میرے آپ کے لیے ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر سے بلاتا ہے تو جانا اس وقت چاہیے جس وقت کہا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ 4 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جاؤ، یا وہ آپ کو دیکھے گا یا وہ کھانے کی طرف دیکھے گا۔ اور پھر اندر جانے کی آداب بتا دی گئی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مطلع کرو۔ سورہ نور کی وہ 27 آیت نمبر 27، اس دن جس دن ہم نے یہ آیت پڑھی اس دن ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جاؤ جا کے پہلے انس حاصل کرو، ان سے پتہ چل جائے کہ کون آیا، سلام کرو، اونچی آواز میں بولو تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں کون ہے، جان پہچان والا ہے، اس کو گھر میں آنے کی اجازت دینی ہے۔ تو اس وقت جاؤ جب جس وقت بلایا گیا ہے، اور جس کام کے لیے بلایا گیا ہے وہ کام کرو، اور اس کے بعد سے پھر رخصت ہو جاؤ۔ وہاں بیٹھ مت رہو کہ تم بیٹھے رہو وہاں پہ اور اس سے جو ہے وہ گھر والا بھی دیکھے کہ اچھا میں کھانے کا باقی کھانے کو سنبھالوں، برتنوں کو سنبھالوں، اپنے گھر کو سنبھالوں، یا اس سے لے۔ تو یہاں پہ اس بات کا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخلو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، تو جب کہ اگر تمہیں اجازت بلایا جائے، اجازت دی جائے کھانے کی، نہ کہ تم وہاں جا کے اس کے پکنے کا انتظار کرو، ولیکن بلکہ اور لیکن اذا دعیتم، جب تم بلائے جاؤ، فادخلوا، تب جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھانا کھا بیٹھو، جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، پھر نکل پڑو، منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، فانتشروا، چلے جاؤ، ولا متناصصین للحدیث، بس پھر باتوں میں لگ کے نہ بیٹھ جانا، باتوں سے دل نہ لگا بیٹھنا کہ وہاں پہ گپیں مارنے کے لیے بیٹھ جاؤ، نہیں، وہاں پہ پھر فانتشروا، پھر چلے جاؤ، کھانا کھا لیا، مقصد تمہارا تھا وہ پورا ہو گیا، اس وقت تم چلے جاؤ۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت زینب بنت حجش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں مل لیے، پھر آپ نے ولیمہ کیا، آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم تھے آپ کے، جو 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو اس وقت تک وہ 20 سال کے تھے، تو آپ نے کہا سب کو بلا لاؤ، جو جو نظر آتا ہے بلا لو، سب کو بلایا، سب کو کھانا کھلایا۔ آپ نے اس دن جو ہے وہ، یعنی کہ سب سے بڑا جو ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہی تھا کہ گوشت اور روٹی کے ساتھ سب کو جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ دیا۔ اب کچھ 3 لوگ ایسے تھے جو بیٹھ گئے، پھر کھانا بھی کھا لیا، بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، وہ نہیں اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، سلام دعا ہوئی، پوچھا اچھا نئی بیوی کیسی ہے، سب کچھ بات چیت ہوئی، واپس آئے، پھر بیٹھے ہوئے۔ آپ نے تمام ازواج مطہرات سب کے گھروں میں چکر لگا لیا، وہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ تم نبی کو اذیت دیتے، اور پھر جب جس وقت وہ اٹھے ہیں، وہ گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت زینب
کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف گئے ہیں، آپ کا ایک پاؤں اندر تھا، حضرت انس پیچھے جانے لگے تو روک دیا گیا، یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ اترا اس وقت، یہ پردے کا حکم آ گیا، پردہ ڈال دیا گیا، اس سے پہلے پردہ نہیں تھا، پردے آنے شروع ہو گئے۔ اِنَّ ذَلِكُمْ، بے شک تمہارا یہ کام کرنا، کانا یؤذی النبی، نبی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے نبی کو۔ اب اس کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجئے، گھر میں کوئی بن آ جائے، آپ نے بلایا وہ شام کو 7 بجے آنا، دوپہر کو 2:30 بجے آ کے بیٹھ جائے، اب کیا گھر کے کام ہوں گے اور کیا جو ہے اس کی مہمانداری ہوگی۔ آپ نے کھانا کھلا دیا، اس کھانا کھلانے کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ جائیں تاکہ ہم برتن سمیٹیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آرام کریں، 100 کام ہوتے ہیں، لیکن وہ بیٹھے اور جانے کا نام ہی نہ لے، تو تکلیف تو ہوگی۔ یہی وہ تعلیق، یہی وہ معاشرتی آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ بے شک تمہارا یہ کرنا نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ اب کیا کہیں گے آپ شرم و شرمی اس کو کہیں تو کچھ نہیں، دل میں چاہے ضرور آپ اس کو صلواتیں سنا رہے ہوں، لیکن آپ اس کے منہ پہ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ شرماتے ہیں آپ سے، وہ حیا کرتے ہیں تمہارا۔ وَاللَّهُ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ نہیں حیا کرتا، پھر اللہ سچی بات کرنے میں نہیں شرماتا ہے۔ تو اللہ نے تو فرما دیا یہاں پہ، اور پھر فرمایا گیا ایک تو یہ ہوگی بات، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر تم کوئی سوال کرو متاعًا کسی چیز کا، ہننا کن سے، امہات المومنین سے، بات ان کی، لیکن یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، کسی کے گھر میں جاؤ، کوئی خواتین ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے، تو پھر کیا کہا گیا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، پھر جب کچھ مانگو ان سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، اوٹ سے مانگو، پردے سے مانگو۔ یہ نہیں کہ سیدھا دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاؤ تاکہ دروازہ کھلے اور سیدھی نظر جو ہے وہ گھر کے اندر جائے۔ سوال کرنے تو کیا کہا گیا ہے کہ بیل دے کے سائیڈ پہ ہو جاؤ، تاکہ اگر اندر سے کوئی آئے تو تمہاری نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ تو یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے امت المومنین کی، قوم کی ماؤں کی، تو کیا کہا گیا، ان سے مانگو کب، من ورائے حجاب، حجاب ورا کا معنی ہے پیچھے، حجاب کا معنی آتا ہے اوٹ، پردہ، اس پردے کے پیچھے سے مانگو ان کو۔ ذالکم، یہ اطہر قلوبکم، یہ پاکیزہ کرے گا تمہارے دلوں کو۔ تو سب سے پہلے جب تم سائیڈ پہ کھڑے ہو کے بات کرو گے تو تمہارے دل میں آٹومیٹک ہوگا کہ میری نگاہ نیچی رہے، میں گھر کے اندر جو ہے وہ جھانکی نہ ماروں کہ کون ہے، کیا ہے، کس طرح ہے۔ اب تو پھر تھوڑے سے بڑے گھر ہیں، ابھی بھی دیہاتوں گاؤں میں سامنے سین ہوتا ہے، سائیڈ پہ جو ہے وہ غسل خانہ ہوتا ہے، باتھ روم بنا ہوتا ہے، کس لباس میں ہیں، کس طرح خواتین ہیں، پردہ ہے نہیں ہے، تو منع فرما دیا کہ اگر کچھ مانگنا ہے تو پھر پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ پاکیزہ کرے گا تمہارے دل میں۔ جب تم اس ہدایت کو اپنے پلے، اس نصیحت کو اپنے پاس رکھو گے تو پھر تمہارا ذہن جو ہے وہ پاک ہوگا، تمہارا بھی ذہن پاک ہوگا۔ وَقُلُوبِهِنَّ، اور وہ یہ پاکیزہ کرتا ہے تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو بھی۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو۔ اب ایذا دینا کن معنوں میں ہے؟ اللہ کے رسول کا نعرہ تو لگانا، کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اور پھر بات آپ کی نہ ماننا، اس سے بڑھ کے اور ایذا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ بتا دیا، ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کی بات پکڑ کے اس کو اسلام کا جو ہے وہ درجہ دے دینا، یہ ایذا دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بدعات جو ہم نے اپنے لیے بدعات حسنہ کے نام پہ اکٹھی کر لی ہیں، کوئی چیز ثابت نہیں رسول سے، کوئی چیز ثابت نہیں اصحاب رسول سے، اور ہم ان کو لے کے پھرتے ہیں، یہ ایذا دینا ہے۔ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے روز مبارک پہ اپنے دستے مبارک سے جام پلا رہے ہوں گے امتیوں کو، ایک جماعت آئے گی جن کے چہرے وضو سے روشن ہوں گے اور جن کی ماتھے جو ہے محرابوں سے چمک رہے ہوں گے، اور فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے فرشتوں یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ تیری امتی ہیں، تیرے جانے کے بعد دین میں انہوں نے بہت سی چیزیں ایجاد کر لی تھی اپنے تئیں۔ تو یہ ایذا دینا، اس سے بڑھ کے اور ایذا کچھ نہیں ہے۔ نعرے لگائیں ہم رسول کے، چوکوں میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ جلوس نکالیں، جلسے منائیں ہم ان کے، میلاد منائیں ہم، سب کچھ کریں ان کے کہے پہ نہ چلیں۔ اس سے بڑھ کے ظلم اور زیادتی کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کے جو ہے وہ ایذا نہیں ہو سکتا رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ کریں تو ہم سب کچھ وہ اور نام لیں ہم محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک یہ بات سب سے بڑی ذہن میں رکھ لیجئے، یہاں پہ کیٹیگوریکلی منع کر دیا گیا، وَمَا كَانَ لَكُمْ، نہیں ہے تمہارے لیے، أَن يُؤْذُوا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کو ایذا دو، تم تکلیف پہنچاؤ اس کو۔ اور پھر ایسے ہی ایک صحابی تھے طلحہ بن عبید اللہ، رشتہ داروں میں تھے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت پردے کا حکم آ گیا تو کہنے لگے ہمارے تو چچاؤں کی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں اور ہمیں ان سے پردہ کرواتے ہیں، اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے اس دنیا میں تو پھر میں شادی کروں گا ان کی بیوہ سے. یہ کہنا تھا ان کا. یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ جو ہے وہ تھا کہ مت آزاد ہو. کیا کیا؟ فوراً سے پہلے توبہ کی، غلام آزاد کیا، 10 اونٹ فی سبیل اللہ دیے، اور پھر پیدل حج کیا تاکہ میرے جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے میرا مداوع ہو سکے، میں تائب ہو سکوں. کیا تھا؟ نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اعزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، اس کی عورتوں سے، اس کی بیویوں سے کبھی نکاح نہ کرو. وہ تمہاری مائیں ہیں، کبھی ماؤں سے بھی نکاح کیا کسی نے؟ یہ اعزاز دینا ہوگا. کس لیے اس بات کو جو ہے وہ بڑی سمپل سی بات ہے. اس وقت تک تو وہ اطاعت فرما برداری کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی. اگر خدا نہ خواستہ یہ حکم نہ آتا تو پھر وہی امہات المومنین کسی اور کی بات مان رہی ہوتی، کیونکہ عورت کا تو کام ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. تو منع فرما دیا گیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کبھی نکاح نہ کرنا. وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ، بے شک یہ سب کچھ، کان عند اللہ عظیما، یہاں پہ لفظ بہت بڑا لکھا ہوا، اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. بہت بڑا کیا ہے؟ محذوف لفظ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کہ تم اگر ایسی بات سوچو گے تو. اگر تمہارے ذہن میں ایسی بات، یہ اللہ کے نزدیک، اور پھر رسول کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا، اور پھر یہ سوچنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئن، اگر تم چاہو کچھ ظاہر کرو کچھ بھی، ولا تخفوہ او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اسے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ کان بکل شیء علیما، ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لو کوئی گل نہیں، چھوٹا یا گناہ ہے کون دیکھ رہا ہے. یہ شیطان کا ورگلاوا ہوتا ہے، یہ شیطان کا پھندا ہوتا ہے. آپ سے گناہ کروا کے سب سے بڑے اشتہار اسی نے لگانے ہوتے ہیں، اسی نے کسی رشتہ دار کو اس وقت وہاں سے گزار دینا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا کیا کر رہا ہے. یہ شیطان کے پھندے ہوتے ہیں. ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے، دیکھیں جس کی خلوت پاک ہو گئی اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جس کی خلوت پاک ہو گئی، بظاہر بازاروں میں بائیں بائیں تو ہم بڑے مومن بنے پھرتے ہیں، جیسے ہی ہم خلوت میں جاتے ہیں اس وقت ہمارا شیطان بھی، اس وقت ساتھی کون ہوتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے ساتھ اس کے، اور شیطان جو ہے اس کو لاتا ہے، اس وقت جو ہے وہ لاتا ہے کہ ہاں یہ کر لے کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹریپ کرتا ہے. اور آپ یہ سمجھ کے کہ ہم یہ سمجھ کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم بھول جاتے ہیں کہ کرامن کاتبین ہیں ہمارے ساتھ، وہ لکھ رہے ہیں، ہر چیز لکھ رہے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اتنی سی بھلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھو گے، اتنی سی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھو گے. کسی کو دیکھ کے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ بھی وہاں لکھی ہی ہوگی. کسی کو گزرتے ہوئے ساتھ دیکھ کے تمہارے ماتھے کے اوپر ناگواری کی سلوٹ آ جائے گی، وہ بھی تم وہاں پہ دیکھو گے. تو جب ہر چیز وہاں پہ لکھی جا رہی ہے، کس خوش فہمی کا شکار ہیں ہم. اللہ تو ہر چیز، چاہے تم چھپا کے رکھو چاہے تم ظاہر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. دیکھیے جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہم قرآن کا حق نہیں ادا کر رہے. ہم نے صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک رکھ لیا ہے. قرآن کا حق کیا ہے؟ اس کا ادب، اس پر ایمان، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا عمل کرنا، یہ حق ہیں قرآن کے. اگر ہم یہ قرآن کے حق نہیں، قرآن شکایت لگا دینی ہے اس نے جا کے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس نے شکایت لگا دینی ہے کہ ہاں میں اس کے گھر میں تھا، میں اس کے گھر میں تھا لیکن کبھی انہوں نے کھولا شولا کوئی نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی مجھ پہ عمل کیا تھا، بس رکھ چھوڑا تھا دکھاوے کے لیے ایک اچھا گلاب اچھا لپیٹ کے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ طاق میں سجایا ہوا ضرور تھا، لیکن جو ہے وہ کبھی مجھ سے فائدہ نہیں لیا تھا. تو اب مجھے بتائیے سارے معاشرے کی ہر چیز میں جو ہم نے کرنا ہے وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اور کس جو ہے وہ واعظ کی، کس اور نصیحت کی ضرورت ہے؟ اتنا بڑا احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. تھوڑا سا سوچئے، قرآن کو اپنا دوست بنائیے. سب سے اچھا یقین مانیے یہی دوست ہے، اسی کی دوستی سب سے اچھی ہے. نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور آ جائیں گے ہماری جگہ پہ، وہ پھر فائدے اٹھائیں گے، ہمارا نام اس لسٹ میں ہوگا جس لسٹ میں جو ہے وہ باقی جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں گے لائن میں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. جزاک